اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف و بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین علیہ السلام سے آپ تمام محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس عظیم الشان و پرمسرت عید سعید کے موقع پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، 13 رجب المرجب سنہ 30 عام الفیل تاریخ اسلام کا وہ درخشاں دن ہے جس دن امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین حبل اللہ المتین عروۃ الوثقی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کا انداز باقی تمام ولادتوں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے اب تک جتنے بھی بچے دنیا میں آئے تھے وہ اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، لیکن ابو طالب کے اس فرزند کی کیا شان ہے، ابو طالب کے اس فرزند کی کیا عظمت ہے۔ جب اس کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے نہ محلے کی کسی عورت کو مدد کے لیے طلب کی، نہ اپنے خاندان کے کسی خاتون کو مدد کے لیے بلایا، بلکہ انتہائی اطمینان و یقین و وقار کے ساتھ خانہ خدا کا رخ کرتی ہے اور اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کر کے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہے، بار الہا میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرنے والی ہوں، پروردگارا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس گھر کا، اس گھر کے بنانے والے کا اور اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ راوی کہتا ہے جو ہی دعا ختم ہوئی ادھر سے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل شق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کے لیے دریائے نیل سے راستہ بنا تھا، اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے اور ان کے لیے دیوار کعبہ سے راستہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتی ہے اور وہیں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس طرح ماں اور بیٹا 3 دن تک خانہ خدا میں مہمان خدا بنے رہیں اور 3 دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد نے اس مولود کو لے کر خانہ خدا سے باہر آئی تو استقبال کے لیے رسول خدا تشریف لے آئے اور فوراً حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولود کو اپنے آغوش میں لیا۔ جب اس بچے نے یہ محسوس کیا کہ اب میں آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آیا ہوں تو فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنی پہلی نظر رسالت کے چہرے پر ڈالی، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اے علی، جس طرح تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ عزیزان محترم، جوانان عزیز، مؤمنین کرام، اس کے بعد سے امیر المؤمنین علیہ السلام معلم انسانیت، مجسم اخلاق حسنہ و رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے میں مسلسل پرورش پاتے رہے اور وہیں سے
زبان وحی کو چوس چوس کر علم و معرفت کے فضائل کو وہیں سے حاصل کرتے رہیں، اور پیغمبر کے ساتھ آپ ہمیشہ اس طرح چلتے تھے۔ خود آپ نے فرمایا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں نے پیغمبر کی اس طرح اتباع کی ہے جس طرح اونٹ کا بچہ اپنے ماں کا اتباع کرتی ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جس طرح انسان کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہاں پر تشبیہ انسان کے بچے کے ساتھ نہیں دیا بلکہ اونٹ کے بچے کے ساتھ دیا۔ اس میں ایک لطیف اور ایک ظریف نقطہ پوشیدہ ہے، آپ عزیزان اس کو غور سے سنیں۔ اس لیے کیونکہ اونٹ کا بچہ اتنا مراقب ہوتا ہے، اتنا فرمان بردار اور تابعدار ہوتا ہے جتنا انسان کا بچہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا تابعدار و فرمان بردار کوئی اور نہیں تھا جتنا میں پیغمبر کا تابعدار و فرمان بردار تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ آپ نے کبھی نہ میرے قول میں جھوٹ پایا اور نہ میرے کردار میں لغزش پائی۔ فرمایا وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، پیغمبر نے کبھی بھی میرے کسی قول میں جھوٹ کا ایک ذرہ نہیں پایا اور میرے کردار میں لغزش، ایک ذرہ لغزش بھی نہیں پائی۔ اس کے بعد جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی ہو رہی تھی، شیطان ایک چیخ میں نے سنی۔ اس وقت میں نے فرمایا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، اے اللہ کے رسول یہ چیخ کیا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان آیس من عبادتہ، یہ شیطان کی چیخ ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، آج وہ اللہ کی عبادت سے مایوس ہوا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا اے علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہی کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وقت ایک ایسا آتا ہے کہ پیغمبر کو پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے اے میرے رسول، اب آپ نے اپنے قبیلہ والوں کو، اپنے عشیرے کو آپ نے دعوت اسلام دینا ہے۔ پیغمبر نے اپنے قبیلے اور اپنے عشیرے کے 40 افراد کو اپنے گھر پر مدعو کیا اور اس کی پوری ذمہ داری امیر المؤمنین علیہ السلام کو سنبھال دی، اور اس کے بعد آپ نے پیغام الہی کو ان لوگوں تک پہنچایا اور فرمایا کہ اس کام کے لیے جو میرا ہم سفر ہوگا، جو میرا مددگار ہوگا، وہ میرا وصی و میرا وزیر و میرا جانشین ہوگا۔ کسی نے جواب نہیں دیا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصایت و وزارت و جانشین کا پہلا اعلان فرمایا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین و خلیفہ قرار دیا۔ یہیں پہ دعا کرتا ہوں بار الہ ہماری اس
چھوٹی سی کوشش کو، اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے حقیقی پیروان اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. صل وسلم